السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم صدر صاحبہ اور میری پیاری بہنیں، آج کے اس محفل میں میری تقریر کا موضوع ہے اسلام ایک عالم گرد۔ آج انسانیت تاریخ کے سنگین اور نازک دور سے گزر رہی ہے، جہاں قتل و خون ریزی، بد امنی، ظلم و ناانصافی اور بے حیائی نے ناسور کی صورت اختیار کر لی ہے۔ آج اس دور میں خواہش نفس کی پیروی نے نیکی اور بدی کی پہچان کو بدل دیا ہے۔ انس و محبت کی خمیر سے پیدا کیا گیا انسان آج درندہ صفت بن چکا ہے۔ وہ ایک دوسرے کے خون سے اپنی پیاس بجھانے کے لیے بے قرار ہیں۔ امیر لوگ غریبوں، بے بسوں اور لاچاروں کے خون پیسنے کا کاروبار کرنے لگے ہیں اور اسی سے اپنی زندگی کی عالیشان عمارتیں کھڑی کرتے ہیں۔ معزز سامعات، آج کل کسی ظالم کو ظالم کہہ دینا بے انصافی ہے، کسی مظلوم کی مدد کر دینا جرم ہے، اپنی عزت و مال کی حفاظت میں لڑنا بغاوت ہے۔ اس خطرناک ماحول میں دنیا امن کی تلاش میں سرگرداں ہے، دھرتی سلامتی کی متلاشی ہے، انسانیت سسک رہی ہے، چیخ رہی ہے، پکار رہی ہے، پوری دنیا امن کی پیاسی ہے، اور یہ سوال ہر کس نہ کس کے دل و دماغ میں گردش کر رہا ہے کہ امن ملے تو کہاں ملے، کیسے ملے، اور اس خطرناک مرض کا علاج کیسے ہو۔ لوگ اس سوال کا جواب مختلف انداز میں دینے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ امن دین کے سائے میں ہے۔ اگر انسان کے دل میں اللہ کا خوف اور آخرت کا ڈر آ جائے تو وہ گناہوں سے بچنے لگتا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے۔ اسلام ہی وہ دین ہے جو ہر نسل کے لوگوں کو اکٹھا کر کے محض ایک عقیدے کے بنا پر انہیں ایک امت بنا سکتا ہے۔ وہ اسلام ہی ہے جو عدالت میں ایک یہودی اور خلیفہ وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ کو برابر کھڑا کر دیتا ہے، اور حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ عظیم انسانی منشور پیش کرتے ہیں کہ کسی عربی کو کسی اجمی پر اور کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت نہیں، بلکہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ لیکن افسوس، آج لوگ اپنے تمام وسائل و ذرائع سے اسلام کو ایک انتہا پسند اور دہشت گرد مذہب ثابت کرنے میں ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں۔ آج ملک میں جب بھی کوئی حادثہ ہوتا ہے تو اس کی تحقیق و تفتیش سے پہلے ہر تقریبی کارروائی کو مسلمانوں کی طرف منسوب کر دیا جاتا ہے اور پوری امت مسلمہ کو ہراساں اور پریشان کرنے کی سازشیں شروع ہو جاتی ہیں۔ معزز سامعات، آج زمانہ گواہی دے رہا ہے کہ انسان کے اپنے بنائے ہوئے قوانین اور نظریات دنیا کو فساد کے سوا اور کچھ نہیں دے سکے۔ گزشتہ چند صدیوں میں انسان نے کئی نظاموں اور اسموں کو آزما کر دیکھ لیا۔ انسان پریشان سے پریشان تر ہوتا جا رہا ہے، لیکن اس پریشانی کا حل کسی کے پاس نہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اسلام ہی وہ ایک واحد سہارا دکھائی دیتا ہے جو اس کے مشکلات اور مسائل و مصائب میں اسے چین اور سکھ فراہم کر سکتا ہے۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو کہیں سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔